میں نوحہ ہوں، میری عمر 40 سال ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک 2 کمروں والے فلیٹ میں رہتی ہوں جو چھت پر ہے، ایک 2 کمروں والے فلیٹ میں رہتی ہوں جو چھت پر ہے، ایک عام بستی والے علاقے میں۔ ہمیں کوئی بچے نہیں ہیں کیونکہ میرے شوہر کو اولاد کے معاملے میں مسئلہ ہے اور وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ شادی کے دن سے میں ہی گھر کا خرچہ چلاتی ہوں۔ میں نے بہت سی نوکریاں کی، فیکٹریوں میں کام کیا، اسکولوں میں کام کیا، اور اب میں لوگوں کے گھروں میں صفائی اور خدمت کا کام کرتی ہوں۔ ایک دن بازار میں مجھے ایک عورت نے پہچانا جو مجھے جانتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اب کہاں اور شیئر کام کرتی ہو؟ میں نے بتایا کہ ایک اسکول میں دادی کے طور پر کام کرتی ہوں، لیکن تنخواہ بہت کم ہے۔ اس نے کہا کہ ایک خاتون نے مجھ سے بات کی تھی کہ انہیں ایک ایسی عورت چاہیے جو ان کے گھر میں رہ کر کام کرے۔ میں نے کہا کہ یہ میرے لیے خدمت کرتی ہوں کیونکہ میرا شوہر بیمار ہے، بغیر مجھ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ کر تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے اپنا فون نمبر دے دیا۔ دوسرے دن اس نے فون کیا اور بتایا کہ ان لوگوں نے حاجہ سے بات کر لے، انہوں نے پتہ بتایا جو خامس کے ایک کمپاؤنڈ میں تھا۔ میں وہاں پہلی بار جا رہی تھی۔ تھوڑا مشکل ہوا لیکن پوچھ کر پہنچ گئی۔ الحمدللہ وہ گراؤنڈ فلور پر تھی۔ میں نے گھنٹی بجائی تو ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا حاجہ کو بتا دو کہ کام کرنے والی عورت آئی ہے، ابھی دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ اندر گیا اور بتایا، پھر حاجہ نے کہا اسے اندر آنے دو۔ میں اندر گئی اور بات کی۔ حاجہ نے کہا مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو یہاں رہ کر کام کرے اور ہفتے میں ایک دن چھٹی لے۔ میں نے صاف کہا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میرا شوہر بیمار ہے اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں۔ اگر میں کھانا نہ بناؤں تو وہ کھا نہیں سکتے۔ میں صبح سے رات تک آ سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے اہم بات صفائی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میرا کام آپ کو پسند آئے گا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا کام آپ کو پسند آئے گا۔ انہوں نے ہی سے بے قابو ہو گئی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ میں خوشی سے بے قابو ہو گئی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہتا ہے جو 24 سال کا ہے۔ اس کی الگ شقہ اوپر ہے لیکن زیادہ تر وقت باہر دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ میں نے کام شروع کیا۔ سچ بتاؤں تو حاجہ مجھ سے بیٹی کی طرح پیش آتی تھیں، بالکل نوکرانی جیسا نہیں۔ میں ان کے لیے کھانا بھی بناتی اور کچھ حصہ گھر لے جاتی اپنے شوہر کے لیے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جو چیز مجھے پریشان کرتی تھی وہ ان کا بیٹا تھا۔ شروع میں اسے زیادہ نہیں دیکھتی تھی کیونکہ وہ سارا دن باہر رہتا تھا، رات کو واپس آتا جب میں چلی جاتی، لیکن بعد میں وہ زیادہ گھر میں رہنے لگا۔ مسئلہ یہ تھا گھر میں رہنے لگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے چائے یا کافی مانگتا، لیکن میں برداشت کرتی تاکہ نوکری نہ جائے۔ اور پھر میں نے اس کے رویے میں کچھ عجیب باتیں دیکھیں، جب میں کام کر رہی ہے میں کچھ عجیب باتیں دیکھیں اور وہ پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے لگتا جیسے وہ میرے جسم کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے شاید میرا وہم ہے، پھر اور مجھ سے بات کرنی شروع کی، اپنے دوستوں پریشانیاں بتانے لگا اور ماں کے ساتھ اپنی پریشانیاں بتانے لگائے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی تفصیلات بتاتا اور میں سنتی اور مشورہ دیتی کہ صبر کرو، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے
کہا کہ تم پہلی عورت ہو جو میری بات سننا چاہتی ہے اور میری پریشانیاں سنتی ہے۔ پھر میں نے بھی اپنی پوری زندگی کی کہانی اسے سنائی۔ اسے میری باتوں پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ میری پریشانیاں تمہاری پریشانیوں کے سامنے کچھ نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق ہونے کے باوجود دوستی ہو گئی۔ جب حاجہ سو جاتے تو ہم بیٹھ کر باتیں کرتے۔ وہ باہر جانا کم کر دیتا اور میرے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میری اوپر والی شگا بہت گندی اور بے ترتیبی کرتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم صاف کر دو گی ہے؟ کوئی اسے صاف نہیں کرتا۔ تمہارا کیا خیال؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، حاجہ کو بتا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، حاجہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، شقہ کا حساب میں خود کروں گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا جب تم یہاں کام ختم کرو تو اس سے پہلے اوپر چلی جاؤ، 2 گھنٹے میں صاف کر دو اور پھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے اسے دیکھ لوں کہ کتنا کام ہے۔ اس نے کہا چلو میں کھلتا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ۔ میں نے چیخ کیا حاجہ سو رہی ہیں، تو تیزی سے اوپر چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شقہ بہت گندی تھی۔ میں نے کہا یہاں کوئی صاف نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ 2 گھنٹے میں نہیں ہوگی، کم از کم پورا 1 دن لگے گا۔ میں نے کہا یہ مشکل ہے، بہتر ہے ماجا کو بتا دیں اور میں ٹھیک سے صاف کر دوں گی بغیر اضافی پیسوں کے، کیونکہ تمہارے بگھر میں اضافی پیسوں کے، کیونکہ میں تمہارے گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس نے اصرار کیا کہ یہ میری شقہ ہے، میں پیسے دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم ماں کے پاس کام ختم کرو تو اوپر آ جاؤ اور آرام سے صاف کر لیا کرو۔ صبح تک ختم کر لو، پھر نیچے آ جاؤ جیسے تم گھر سے آئی ہو۔ میں نے کہا اگر حاجہ کو پتہ چل گیا کہ میں رات بھر اوپر رہی تو بڑی مصیبت ہوگی۔ اس نے کہا وہ کیسے جانیں گی؟ وہ کبھی میری شقہ میں نہیں آتے، نہ مجھ سے ملنے آتے، اور وہ جلدی سو جاتی ہیں۔ تم بے فکر رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں شوہر کے لیے کھانا چھوڑاؤں گی اور انہیں بتا دوں گی کہ حاجہ کے ہاں بہت کام ہے، اس لیے دیر سے آؤں گی یا کبھی رات بھر رہوں گی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے حاجہ کے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا۔ میں بوتل کے سامنے کھڑی تھی، میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا بیٹا دروازے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو مجھے ڈھا تاکہ تم نہ ڈرو۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ بے چینی ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا تمہاری نگاہیں عجیب سی ہیں۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ پھر اس نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 40 سال۔ اس نے کہا جو تمہیں دیکھے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ 40 سال کی ہو، تم 30 سال سے زیادہ نہیں لگتے۔ میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اس نے کہا نہیں، میں سنجیدی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شکریہ۔ پھر اس نے پوچھا تم میری شقہ کب صاف کرو گی؟ میں نے کہا آج ہی، جب یہاں کام ختم کروں گی، لیکن ہم نے قیمت طے نہیں کی۔ اس دن میں نے رات کے وقت کام ختم کیا۔ میں باہر کے دروازے سے نکلنے کی بجائے سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ وہ انتظار کر رہا تھا، دروازہ کھوبن۔ میں اندر گئی اور اس نے درشن تھولا، اندر گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں جلدی میں نہیں ہوں، تم آرام سے کام کرنا چاہے 2-3 دن لگ جائیں۔ میں نے پوچھا تم کہاں رہو گے جب میں کام کروں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں باہر کے کپڑوں میں کام نہیں کر سکتی، مجھے تبدیل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، تبدیل مت کرو، کیا مجھ سے شرم آتی ہے؟
اس نے کہا ٹھیک ہے تبدیل کر لو اور آرام سے رہو، میں دوسری کمرے میں بیٹھ جاؤں گا اگر تم نہیں چاہتی کہ میں پاس رہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے تبدیل کیا اور گھر والی جلبہ پہن لی، کام شروع کیا۔ وہ بھی دوسرے کمرے میں گیا، پھر بعد میں حال میں آ کر بیٹھ گیا، کہا کہ کمرے میں اکیلا بیٹھنے سے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہم نے کیا طے کیا تھا؟ اس نے معذرت کی۔ وہ حال میں بیٹھا رہا اور میں کام کرتی رہی۔ مجھے لگتا اس کی آنکھیں مجھ سے نہیں ہٹ رہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے گیا اور واپس آیا، ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں پپسی اور بڑی چاکلیٹ تھی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کچھ بھی زیادہ نہیں، کام چھوڑو اور آرام کرو۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے کہا کام بالکل چھوڑ دو اور میرے بیڈ روم کی صفائی کرو کیونکہ میں زیادہ تر وقت وہیں گزارتا ہوں۔ میں نے کہا حاضر ہے۔ میں بیڈ روم میں بھی گئی۔ اس نے کہا الماری کی کے اوپر ایک تھیلا ہے، اسے اتارو احتیاط سے کیونکہ اس میں اہم چیزیں ہیں۔ میں نے الماری کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تاکہ تھیلا پکڑ سکوں۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے پیچھے آ گڑ سکوں اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا ہے۔ میں تھیلا نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ اس نے میری کمر پکڑ لی اور اوپر اٹھانے کا بہانہ کیا۔ میں نے مڑ کر کہا ہم نے اس پر بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تو اب بات کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس بات پر؟ اس نے کہا جس بات پر تم چاہو۔ میں نے کہا میں صرف شقہ صاف کرنے آئی ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ اس نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم شقہ صاف کرو، لیکن جب تم میرے ساتھ تھیں اور کوئی نہیں تھا تو سچ بتاؤں پہلے دن سے ہی مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ میں نے کہا میں شادی کے بعد سے اپنے شوہر کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ اس نے کہا مجھے اپنا شوہر سمجھ لو۔ میں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو، میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کل میں حاجہ کو بتا دوں گا کہ تم میری شقہ میں تھی۔ میں نے کہا تو اس لیے کہ میں نے تمہاری بات مانی، تم میری روزی روٹی ختم کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا تم وہی نہیں کرنا چاہتی جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم دونوں ساتھ سوئیں۔ میں نے کہا یہ مشکل ہے، زبردستی تو نہیں اور تم اس لیے ابھی چھوٹے ہو۔ اس نے ایک عجیب سی ہنسی اور کہا چھوٹا تو آؤ ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت مجھے ڈر لگا کہ میری روزی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اسے کرنے دوں، کل صبح سے میں اس کے پاس نہیں آؤں گی تاکہ اپنی روزی بچا سکوں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس رات جو میں نے اس کے ساتھ گزاری، مجھے ایسی لذت اور سکون محسوس ہوا جو 15 سال سے زیادہ کی شادی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح متاثر کر سکتا ہے اور مجھے اس لذت تک پہنچا سکتا ہے جبکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ میں نے اسے بہت پسند کرنے لگی تھی جب وہ میرے ساتھ تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی کیونکہ وہ مجھ سے بہت سختی سے پیش آ رہا تھا اور میں نے کبھی اپنے شوہر سے ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے ساتھ رہے۔ جب ختم ہوا تو میں نے کہا تم پر شرم آنی چاہیے، مجھے لگ رہا ہے میں پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیا تم نہیں کہتی تھی میں چھوٹا ہوں؟ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی چھوٹی ہوں۔ وہ باتھ روم گیا، نہایا، میں نے بھی نہایا، کپڑے پہنے۔ 4 بج رہے تھے صبح کے۔ میں نے کہا میں کچھ گھنٹے سو لوں، پھر نیچے جا کر ماں کے پاس کام مکمل کروں گی۔ اس نے مجھے پیسے دیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب بھی تم میرے ساتھ یہاں رہو گی تو ایسے ہی پیسے لوگی۔
میں نے لیے گنے تو 500 پاؤنڈ تھے۔ میں ہنسی اور کہا نہیں، اس طرح تو میں ہر روز تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا اہم بات یہ ہے کہ تمہیں بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا ہاں بہت زیادہ۔ اس نے کہا تو کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تم ایک وقت میں 2 شادیاں کر سکتے ہو نا، ایک نہیں۔ اس دن کا کام ختم ہوا جو میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ صبح میں نیچے حاجہ کے پاس گئی تو واقعی میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ رات کا واقعہ بہت شدید تھا۔ حاجہ نے بھی دیکھا کہ میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوں اور پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا پاؤں میں درد ہے چلتے چلتے۔ اس دن کے بعد مجھے 2 چیزیں ملیں، ایک تو وہ لذت جو مجھے سالوں سے نہیں مل رہی تھی اور پہلی بار محسوس ہوئی، دوسری وہ پیسے جو وہ مجھے ہر بار دیتا ہے۔ مہینے میں اگر 8-10 بار جاؤں تو 4000 پاؤنڈ تک ہو سکتے ہیں۔ حاجہ کبھی کبھی مجھ سے بات کرتے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں تو میں انہیں ٹال دیتی کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں انہوں نے کیا لیا اور کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ اگر میں شادی کر لوں تو اس کے عادی ہونے کے بعد مجھے ہی پتا، اگر مجھے لگتا ہے تو اس کے نوٹچیں بعدی مجھے کچھ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھی نوکری ہے جو میں کر سکتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے میں ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ جیسی بڑی عمر والی خاتون اور نوکرانی سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھوں تاکہ زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھ کبھی اٹھا سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میز پر کبھی رحم نہیں کرتا جب میں اس کے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں، کیونکہ میں اندر سے محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ صرف اس کی خدمت کے لیے رہ رہی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں اور ان پر خرچ کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ یہ سب بند کر دوں تو وہ حاجہ کو بتا دے گا کہ میں ان کے پاس اوپر جاتی تھی اور حاجہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے لگتا ہے میں ان کا حصہ بن چکی ہوں اور نہ تو انہیں چھوڑ سکتی ہوں، نہ ہی یہ سب بند کر سکتی ہوں۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ راز میری زندگی پر بھاری بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں، لیکن اب ہمارے درمیان سچائی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ بیٹے کے ساتھ میرا تعلق مجھے کچھ دنوں کی خوشی اور پیسے دیتا ہے، لیکن راتوں کو جب تنہائی میں ہوتی ہوں لیکن آپ پر شرم آتی ہے اور دل بھاری رہتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن ڈر اور ضرورت نے مجھے روک لیا۔ میں اب اس گھر والوں کے ساتھ جڑ چکی ہوں اور نکلنا آسان نہیں رہا۔ اس کہانی سے جو سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہم اپنی مجبوریوں، تنہائی اور خواہشات کی وجہ سے ایسی راہوں پر چل پڑتے ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک بار جب ہم کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس کے نتائج ہماری زندگی پر دیر پا اثر چھوڑتے ہیں اور واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فیصلوں کے ممکنہ نتائج کے بارے میں پہلے سے سوچیں اور جہاں تک ممکن ہو ایمانداری، ڈیگی اور صبر کے ساتھ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو اور ہم اپنے ضمیر کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔